بہت سی چیزوں میں امت کا اجماع ہے، جیسے قرآن پاک کے پارے، نمازوں کی تعداد. جی پاروں پہ تو کوئی اجماع نہیں ہے، پارے تو بنو امیہ نے بنوایا، پارے تو نبی اسلام کے مبارک زمانے میں ہے ہی نہیں تھے. اچھا وغیرہ وغیرہ. لیکن نماز کے طریقے پر اجماع، نماز کے طریقے پہ بھی اجماع ہے. جی کس نے آپ کو کہہ دیا؟ پوری دنیا کے مسلمان 5 نمازیں مانتے ہیں. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4. پوری دنیا کے مسلمان کسی بھی فرقے سے ہوں، چاہے سنی کسی اسکول آف تھاٹ سے ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، یا شیعہ میں سے ہوں، اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، اسماعیلیہ ہوں، سب کے سب ان رکعتوں کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اور ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، اور مغرب کی نماز ہے تو 3 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر، اور اگر ظہر، عصر اور عشاء ہے تو 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر نماز کو مکمل کرنا. خروج بالسنعہ، خواب و سلام پھیر کے ہو یا اس طرح کر کے ہو، نماز کو مکمل کرنا، اس کے اوپر اجماع ہے. باقی جو نٹی گریٹیز ہیں، رفع الیدین، یہ ساری چیزیں یہ نماز کی سنتیں ہیں. ان کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ پہلے تو تھا افضلیت اور غیر افضلیت کا، لیکن آج کل یہ دشمنی کے آخری لیول کے اوپر پہنچ چکا ہے. اس میں تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے نا، سنی اور شیعہ دونوں کی کتابیں اس بات کی قائل ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا نبی علیہ السلام کی دائمہ، متواترہ، مسلسل سنت ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم اسے بس یہ بتائیں گے کہ تم نبی علیہ السلام کی اس سنت طریقے کے اندر نقص کا شکار ہو، بس. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے دے گا اسے بھی، اور وہ اپنی نماز کی اصلاح کر لے گا. اس کو یوں مثال سے سمجھیں کہ 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کی ٹانگ نہیں ہے، ایک کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، تو ہم 10 کے 10 لوگوں کو انسان ہی کہیں گے. ہاں جس کے سارے اعضاء سلامت ہوں گے نا، یعنی کہ رفع الیدین والی نماز، وہ ہم کہیں گے یہ پرفیکٹ ہے، اور باقیوں کی کمزوری کا شکار ہے. محمدی نماز کیا رفع الیدین ضروری ہے؟ جی ضروری ہے. رفع الیدین کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. میں ایک سرکاری ملازم ہوں، میری تنخواہ سے GPF کی کٹوتی کمپلسری ہے. ہاں GPF کو انٹرسٹ فری کروا لے، میں نے بھی انٹرسٹ فری کروایا ہوا تھا. کٹوتی کے اوپر تو آپ کا اختیار نہیں ہے، لیکن انٹرسٹ فری کرانے پہ ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ فری کرانے پہ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر ریٹائرمنٹ کے وقت آپ نے سود اور دوسری رقم کو الگ کر دینا ہے. سود کو بغیر ثواب کی نیت کے کسی بھی فلاحی کام میں کسی غریب آدمی کو دے دینا ہے، اور باقی رقم استعمال کر لینی ہے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. جن والدین کے اسپیشل چائلڈ ہیں ان کے لیے آخرت میں کیا اجر ہے؟ دیکھیں دنیا میں جو بھی تکلیف ہے اس کے اگینسٹ آخرت میں اجر ہے. تو ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے آپ کو، تو ظاہر ہے اس قسم کا جب بھی کوئی معاملہ ہوگا، خواہ ماں باپ ہو، اولاد ہو، ان کی اگر آپ خدمت کریں گے تو آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے، آپ کی جنت میں جانے کا سبب ہے، آپ کے لیے ایسی اولاد شفاعت کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیا جن انسان کے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انٹلیکچوئل نقصان تو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات فزیکل بھی ہو جاتا ہے. مثلا ذہن کے اوپر حاوی ہوئے اور کوئی شخص چلتے ہوئے گر گیا، لیکن یہ اتنی انی نہیں مچی ہوئی ہے، ورنہ روزانہ بینکوں سے چوریاں ہو جائیں. جن کے پاس جنات ہیں تو بھائی ٹھیک ہے، امریکہ نے جہاں پہ وہ پہاڑوں کی ٹنز کے اندر سونا سٹور کیا ہوا ہے تو نکلوائیں، کوئی ڈلیاں ادھر لا کے دیں، IMF کا قرضہ اتاریں. بزرگ تو نہیں اتار سکے تو چلیں آپ ہی اتروا دیں یار، اتنی کوئی انی نہیں مچی ہوئی. کیا جماعت کے لیے امام کے آگے ہونا لازمی ہے یا موبائل میں کسی کی لائیو جماعت کے ساتھ شامل ہو کر پڑھ سکتے ہیں؟ یار یہ تو گاندھی صاحب نے ایک چوہا چھوڑا تھا، اللہ ان کو معاف کرے. اس طرح ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یہاں تو جماعت کے اندر جب آپ کی صفیں متصل نہ ہو تو پھر جماعت اسٹیبلش نہیں ہوتی، اور یہ لوگ کرتے ہیں، اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں. یہ لوگ یورپ امریکہ میں انہوں نے ریئل ٹائم خانہ کعبہ کی نماز لگائی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بھائی ادھر کا ٹائم ڈفرنٹ ہے، یہاں کا ڈفرنٹ ہے، اور اس طریقے سے متصل وہاں تک صفیں بھی موجود نہیں ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. ایون یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مسجد ہے اور اس محلے میں کوئی گھر ہے اور لوگ اپنے گھروں میں مسجد والے امام کے پیچھے نیت کر لیں، ایسے بھی نہیں ہوگا. صف کا متصل ہونا ضروری ہے. کیا رکوع کے بعد اٹھ کر ہاتھ باندھنے کی کوئی مضبوط دلیل ہے؟ بدعت ہے جی. یہ سعودی علماء نے بدعت شروع کی، اور اللہ نے وہیں پہ مفتی اعظم سعودیہ نے جب اس کا فتویٰ دیا کہ یہ افضل ہے، تو محدث اعظم جو سعودیہ تھے شیخ ناصر الدین البانی، جو البانیہ سے تھے، بعد میں سعودیہ میں آئے، پھر وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا، لیکن آج بھی دنیا میں اس دور کے امام بخاری مانے جاتے ہیں. دیوبند، بریلوی اور اہل حدیث تینوں انہیں اس دور میں حدیث کی فیلڈ کا بڑا امام مانتے ہیں. حتیٰ کہ غامدی صاحب بھی ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ پھر جب نماز کے طریقے کے اوپر کتاب لکھی تو انہوں نے لکھا یہ نجدی علماء کی بدعت ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا. رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے اوپر امت کا اجماع ہے. اس میں میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا، وہ آپ دیکھ لیں.